بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اخیافی بھائی بہن کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد شوہر کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلزَّوْجِ اب رہا شوہر، تو شوہر یعنی کسی عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا ہے، ساتھ میں مال بھی چھوڑا ہے، تو اس مال میں شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں، اولاً عورت جس نے شوہر چھوڑ کر جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس عورت کی شادی میں اس کے گھر والوں نے جو جہیز دیا ہے وہ عورت کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کی ملکیت ہو گئی تو اب عورت کے میکے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ تمام کا تمام مال لے جائیں، نہیں، بلکہ اس میں وراثت جاری ہوگی اور اس کے عورت کے والدین کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو حصہ دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے بھائی بہن کا اگر حصہ بنتا ہے تو اس کے بھائی بہن کو حصہ دیا جائے گا، اور اگر حصہ نہیں بنتا ہے، والدین کا تو بنے گا لیکن اگر بھائی بہن کا حصہ نہیں بنتا ہے تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی جو مال ہے اس کو سارا کا سارا لے جائے، بلکہ نہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ عورت کی ملکیت ہو گئی۔ اب رہا مہر، مہر بھی عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ اگر مہر اس نے معاف کر دیا یا شوہر نے ادا کر دیا تھا، اس نے خرچ کر دیا، تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مہر شوہر نے ادا نہیں کیا تو اب وہ جو مہر ہے اب شوہر پر وہ لازم ہو گیا کہ وہ اس کو ادا کرے، ادا کرنے کے بعد وہ اس کے ترکے میں شامل ہوگا، اور ترکے میں شامل کرنے کے بعد جتنے بھی اصحاب فرائض اور اسبا ہیں ان میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے شوہر بری و ذمہ ہو گیا کہ عورت کا انتقال ہو گیا کہ مہر اسے اپنی بیوی کو دینا تھا، بیوی بچی نہیں تو وہ یہ سوچے کہ اب مہر کسے دوں، تو نہیں، اب وہ اس کی ملکیت ہے تو اب وہ مال ترکے میں شامل ہوگا اور جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے گا۔ تو اب یہاں کیا بتانا مقصود ہے کہ اگر عورت نے شوہر چھوڑا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا اس کے مال سے؟ تو فرماتے ہیں فحالتان، تو شوہر کی دو حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ اس کو کل مال کا نصف ملے گا، یعنی عورت نے جو بھی مال چھوڑا ہے اس مال میں سے اس کو آدھا ملے گا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر شادی کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو بہت ساری زیورات یا اس کے علاوہ مکان زمین وغیرہ اس کو دے دی ہیں، اس کا مالک بنا دیا ہے، قبضہ دے دیا ہے، اور اب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس کو سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لے کہ ہاں یہ میں نے ہی تو دیا تھا۔ اگر مالک بنا دیا، ہبہ تام ہو گیا ہے یا زیور کا اس کو مالک بنا دیا تو اب وہ اس کا مال ہوا۔ جب اس کا مال ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس میں جو ہے وراثت جاری ہوگی، اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا، اس کی اولاد کا بھی حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن کا حصہ بھی بنتا ہے تو بھائی بہن کا بھی حصہ ہوگا، یعنی جتنے بھی اصحاب فرائض یا اسبات میں سے ہیں سب کا اس میں حصہ ثابت ہوگا از روئے شرع۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر یہ کہے کہ میں نے تو اس کو دیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو واپس میرا ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہو، اگر اس کو مالک بنا دیا، اس کو ہبہ کیا اور ہبہ تام ہو گیا، قبضہ دے دیا اس کو، تو اب شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ اگر سانپ بن کر بیٹھے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو شوہر کی سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ بیوی کو جس چیز کا مالک بنا رہا ہے کہ اس میں جو ہے خطرہ نہ ہو کہ ہاں بھئی اگر اس کو کچھ ہوتا ہے یا آپس میں تفریق ہوتی ہے تو یہ جو میرا مال ہے یہ چلا جائے گا، تو اس لیے حساب سے کام لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کر دیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا اگر اس کو مالک بنا دیا تھا۔ تو سب سے پہلی حالت کیا ہے شوہر کی کہ اس کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ کب ملے گا؟ کہ جب کہ عورت نے نہ تو کوئی اولاد چھوڑی ہو، اور اسی طرح نہ اس نے اپنے بیٹے کی کوئی اولاد چھوڑی ہو، تو اس کو کل مال کا حصہ ملے گا۔ مثلا ہندا کا انتقال ہوا، ہندا نے نہ اپنی کوئی سگی اولاد چھوڑی ہے، سگی اولاد تو نہیں چھوڑی، لیکن اگر کوئی سگی اولاد نہیں چھوڑی، اسی طرح کوئی پوتا یا پوتے کی اولاد یا پر پوتا یا پر پوتے کی اولاد یا پھر بیٹے کی اولاد نہ چھوڑی ہو، تو اس کو کتنا ملے گا؟ کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہاں اولاد عدم ولد سے مراد جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شوہر کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا ہے اس شوہر سے کوئی اولاد نہیں، عام ہے، یعنی اس عورت نے کوئی اولاد ہی نہ چھوڑی ہو، چاہے اس شوہر سے یا اس سے پہلے والے شوہر یا اس سے پہلے والے شوہر، متعدد شوہر ہو سکتے ہیں، کسی بھی شوہر سے، یعنی اس کی کوئی سگی اولاد یا پھر سگی اولاد کی اولاد یعنی بیٹے کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندا نے زید سے نکاح کیا، اب زید سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے خالد کے نکاح میں تھی، اس سے اولاد ہوئی اور وہ اولاد موجود ہے، اب ہندا کا انتقال ہوا تو زید کہے کہ میں آدھے مال کا مالک ہو جاؤں کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہیں،
عورت کی اولاد کا اعتبار ہے، مرد کی اولاد کا نہیں کہ اس مرد سے اس شوہر سے اولاد ہے یا نہیں، بلکہ مطلقاً عورت کی اولاد مراد ہے۔ تو اگر پہلے والے شوہر سے اس کی اولاد موجود ہے تو اب بھی اس صورت میں کیا ہوگا، شوہر کو نصف کیا کہتے ہیں، نصف نہیں ملے گا۔ یہ ہے مطلقاً اولاد نہ ہونا، چاہے شوہر سے ہو یا پہلے والے شوہر سے ہو، تب اس کو نصف حصہ ملے گا، یعنی کل مال کے 2 حصے کیے جائیں گے، 2 حصوں میں سے آدھا اس کو مل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور دوسری حالت کیا ہے، وہ ربع، دوسری حالت ہے کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ وہ کب ملے گا، مع الولدی او ولد الابن و ان سفلا۔ فرماتے ہیں یہ جب کہ اولاد ہو یا بیٹے کی کوئی اولاد ہو تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ یعنی ہندا کا انتقال ہوا، ہندا نے سگی کوئی اولاد چھوڑی، تب بھی شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ سگی اولاد تو نہیں چھوڑی لیکن پوتا یا پوتے کی کوئی اولاد چھوڑی ہے تو فرماتے ہیں تب بھی شوہر کو کیا ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا۔